یہ ساری باتیں سیرت کے بعد میں لامحالہ طور پر بیان کرنے ہیں. ان سب سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے نبی بنے تھے 40 سال کے بعد. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا جو نبی بنا کے بھیجنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا. بھیجنے والا اللہ ہے, نبی بنا کے بھیجنے والا اللہ ہے, ماننے والے امتی ہے. بھیجنے والا کہہ رہے نبی بنا کے بھیجا. مجھے سمجھ نہیں آتا جب بھیجنے والے کو پریشانی نہیں ہے ماننے والوں کو کیسی پریشانی ہے. بھیجنے والے کو پریشانی نہیں, وہ کہہ رہے نبی بنا کے شاہد مبشر نذیر. اور یقیناً آپ نے ترجمہ محفوظ کیا, شاہد گواہ ہو گئے, مبشر خوشخبری دینے والے ہو گئے, نذیر ڈرانے والے ہو گئے. دیکھیے آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے, بلا تفریق مسلک بات نہیں کر رہا اس وقت میں, بلا تفریق مذہب بات کر رہا. یعنی لغت کی کوئی بھی کتاب آپ کو دنیا میں مل جائے آپ اٹھا لیجیے. اب چاہے وہ کتاب کسی یہودی نے کیوں نہیں, عیسائی نے کیوں نہیں, آپ کو لفظ نبی کا ایک معنی نہیں. نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. یعنی عیسائیوں نے بھی اگر کوئی معنی کیا تو وہ یہی ہے, یہودیوں نے بھی نبی کا یہی معنی جو غیب کی باتیں بتا. آسان کرو, جو نظر نہ آنے والی چیزوں کی خبر دے اسے نبی کہتے ہیں. روایت کی طرف آئیے, ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا. اللہ نظر نہیں آتا, جو نظر نہ آنے والے اللہ کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں. ہم نے تمہیں مبشر بنایا خوشخبری دینے والا, جو نظر نہ آنے والی جنت کی خوشخبری سنائے اسے نبی کہتے ہیں. جہنم نظر نہیں آتی, جو نظر نہ آنے والی جہنم سے ڈرائے اسے نبی کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے, اس لیے میں نے کہا دنیا کی لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا دیجیے. یہ نہیں کہہ رہا شیعوں نے, جو شیعوں کے لغت کے علماء تھے انہوں نے کی تعریف کی, سمجھے پر نبی وہ ہوتا جو غیب کی خبریں دینے والا, جو غیب کی باتیں بتانے والا. نبی کا معنی سب کو سمجھ آتا ہے, اور یقیناً آپ نے محفوظ کر لی. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا. بلکہ جملے کو میں اس انداز سے کہتا ہوں, نبی ہوتا ہی وہ ہے. یہ میں نے ترکیب جان کے استعمال کی. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا. اگر جملہ محفوظ ہو گیا تو میں اپنے محترم اور بادشاہوں سامعین سے سوال کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں جواب. سوال یہ کہ اگر ایک شخص کو میں ڈاکٹر طبیب تسلیم کر لوں کہ ہاں تم طبیب ہو, ہاں تم ڈاکٹر ہو, کیا اسے ڈاکٹر ماننے کے بعد میں اس سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں تمہیں علاج آتا ہے یا نہیں؟ میں جواب چاہتا ہوں نہیں لگتا. جواب دیجیے. یہ سوال جملہ کہہ رہا ہوں, تسلیم کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے, تسلیم کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. تسلیم کر لیا عامل ڈاکٹر, یہ سوال کر سکتے ہو, مگر کب تک تسلیم نہیں کیا. اب تم نے تسلیم کر لیا, اب کیسے سوال علاج آتا ہے نہیں. بھائی تم ڈاکٹر تسلیم کر چکے ہو, اور ڈاکٹر ہوتا ہی وہ ہے جسے علاج کرنا آتا ہو. اس لیے وہ ترکیب میں نے قائم کی تھی. اچھا اب میں کسی کو پڑھتا ہوں استاد معلم تسلیم کر لوں, تو تسلیم کرنے کے بعد میں اسے پوچھ سکتا ہوں بھائی پڑھانا لکھانا آتا ہے نہیں پوچھ سکتا. یہ سوال تسلیم کرنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے, تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ استاد معلم
عالم ہوتا ہی وہ ہے جسے پڑھانا لکھانا آتا ہو. اب جملہ آپ کے حوالے ہو رہے خبردار امت مسلمہ سوال نہ کرے محمد مصطفیٰ علم غیب رکھتے تھے یا نہیں. ارے تم محمد کو نبی تسلیم کر چکے ہو. یہ سوال تسلیم کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے, تسلیم کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی ہوتا ہی تو ہے جو علم غیب رکھتا ہو. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہو. تو تم نبی کہہ چکے, کلمہ مصطفیٰ پڑھ چکے, تو پھر کیوں سوال کر رہے ہو؟ علم غیب رکھتے تھے نہیں. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا. اچھا ایک طرف تو یہ تعلیم جو سب کے علماء نے لکھی, مگر قرآن کی ایک عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے, سورہ جن کی 26ویں آیت ہے, اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں. ابھی ہم نے فیصلہ کیا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتا دے, مگر سورہ جن کی ایک عجیب آیت ہے. عجیب کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی اب تلاوت کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ آیت میں کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم غیب بس اللہ ہے. جو قرآن کی آیت ہے عالم غیب صرف اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, اور اس نے کسی ایک کو بھی علم غیب کا مالک نہیں بنایا. قرآن کی آیت ہے. ابھی ہم نے فیصلہ کیا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتانے والا ہو. وہیں قرآن کیا عالم غیب تو صرف اللہ ہے, اور اس نے کسی ایک کو بھی علم غیب کا مالک نہیں بنایا. مکمل آیت ہے, مگر یاد رکھیے گا عقیدہ ایک آیت سے نہیں بنتا, آدھی ادھوری آیت سے نہیں بنتا. یہ بہت بڑا جملہ ہے, خصوصاً میں جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا. ایسا نہیں کہ قرآن کی ایک آیت نظر آئے اور اس آیت کو دیکھے گا تو میرا عقیدہ بن گیا. نہیں, علماء نے عقیدوں کی کتاب ایک آدھ آیت پڑھ کے نہیں لکھی. عقیدہ بنانے کے لیے قرآن کی ہر آیت کو پیش نگاہ رکھنا تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کھولا, ایک آیت پڑھی, وہ بھی عربی میں نہیں اردو میں, تو وہ عقیدہ بن گیا. عقیدہ ایک آیت سے نہیں بنتا, بلکہ جملہ کہہ دو جو ایک آیت سے عقیدہ بنائے اسے یزید کرتے ہیں. جی آپ سیرت اٹھا لیجیے یزید. یزید کا طریقہ یہ تھا, دربار میں بیٹھ جاتا تھا, ایک آیت پڑھتا تھا, اگلی آیت چھوڑ دیتا, اور گمراہ کرتا تھا. دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے, آدھی آیت پڑھتا تھا, آدھی چھوڑ دیتا تھا. اسی لیے میں نے کہا عقیدہ ایک آیت سے نہیں بنتا, ادھوری آیت سے نہیں بنتا. جوانوں کے لیے پیغام ہے, عقیدہ بنانے کے لیے قرآن کی ہر آیت کو پیش نگاہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی مان لیتے, ہم بھی مان لیتے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے, اور اس نے اپنے علامہ